آ جاتے ہیں جہاں زیغم صاحب نے بات ختم کی تھی، کیونکہ ہم تو ابھی زمین پر ہی ہیں، یہاں ہمارے تو ٹیکس اکٹھا نہیں ہو پا رہا. زیغم صاحب کہہ رہے ہیں صرف ایک ہی پرابلم ہے پولیٹیکل ول کا، پولیٹیکل اکانومی کا. میرا سوال بھی تو ہے نا. اچھا آپ کا بھی سوال زیغم صاحب، یہ 50,000 روپے سے اگر زائد مجھے خرچنا پڑے تو ٹیکس میں کائے کو دوں گا ایک روز میں؟ نہیں میں سمجھا نہیں افتخار صاحب، یہ بتائیے سر. یہ 50,000 افتخار صاحب بات کر رہے ہیں وہ جو اضافی ٹیکس گورنمنٹ تجویز کری، اگر آپ کیش نکالیں گے 50,000 سے زیادہ اور آپ نان فائلر ہیں، افتخار صاحب وہ نان فائلر کے لیے خیر کچھ بھی ہو، اگر آپ 50,000 روپے نکال رہے ہیں تو اضافی ٹیکس. جی میں سمجھ تو پھر ایسے ایک تجویز اور بھی، تو ایک تجویز اور بھی ہے، ایک تجویز مارکیٹ میں اور بھی ہے کہ آپ 5,000 روپے کے نوٹ کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ ان دونوں کا جواب اکٹھا دیجیے گا. دیکھیے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی جتنی کوششیں ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر معیشت کو نقصان ہی پہنچاتی ہیں. کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس لے نہیں سکتے تو آپ پھر ایسے طریقے استعمال کریں کہ ہر چیز کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ٹیکس لگا دیں. یعنی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر کسی کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے تو پھر آپ کس طریقے سے اس پہ اس طرح پیسے کاٹیں گے. لیکن جن کی آمدنی نہیں ہے وہ دے رہے ہیں نا، ہر چیز پر وہ ٹیکس دے رہے ہیں. اور یہی ظلم ہے کہ جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے یا کم دے رہے ہیں، اور جن کو نہیں دینا چاہیے وہ دے رہے ہیں. یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی جتنی ایفرٹس ہیں یہ ایک ناپسندیدہ کام ہے. انہیں جلدی سے جلدی ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا چاہیے. براہ راست جس کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس دے اس کو. یہ ایڈوانس ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز پر آپ ایڈوانس ٹیکس لگا رہے ہیں. اگر آپ کا ٹیکس ہی نہیں بنتا، آپ اگر فائل ہی نہیں کرتے تو ایڈوانس ٹیکس آپ کو کہاں واپس ملے گا؟ جو ٹیکس پیئر ہے وہ تو اس کو ایڈجسٹ کروا لیتا ہے، لیکن جس بیچارے کا ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے، جو ٹیکس پیئر ہی نہیں ہے، وہ کیسے ایڈجسٹ کرائے گا؟ اس کا تو نقصان ہو گیا نا. ٹھیک، میں یہ ذرا اوور لیپنگ آف ٹیکسز پہ افضل حمید صاحب نے پہلے بھی بات کی. سر یہ اوور لیپنگ آف ٹیکسز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آپ کے خیال میں، یا کیوں لگائے گئے ہیں؟ ڈائریکٹ ٹیکس اور آسان سسٹم کیوں ممکن نہیں ہے؟ جی شکریہ عائشہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات کی زیغم صاحب نے. میں تھوڑا سا پہلے اس طرف آتا ہوں، یہ جو کیش اکنامی کی بات کی تھی، اور سب سے اہم بات میں یہ آپ کو اوور لیپنگ کی بات بعد میں کروں گا کہ دیکھیں یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے نا، یہ آپ ایک عام، میں کراچی رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے یہاں لاکھوں، میں خیال شاید کروڑوں موٹر سائیکلیں ہیں. آپ انڈائریکٹ ٹیکس ان سے اس طرح لے رہے ہیں کہ آپ پیٹرول لیوی ان سے لیتے ہیں تقریباً 80 روپے 100 روپے 1 لیٹر کے اوپر. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک عام آدمی، ایک عام موٹر سائیکل سوار جس نے کم از کم 1 لیٹر تو ڈیلی اس نے اپنے ڈالنا ہی ہے نا موٹر سائیکل پہ، تو آپ اس سے 100 روپے، اور اس کے بعد آپ اس سے جو ہے نا ابھی نئے بجٹ میں میرے لحاظ سے آپ اس میں 20 روپے کا اور اضافہ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کسٹم ڈیوٹی بھی لیتے ہیں 20 روپے. تو اس طرح سے آپ اس سے تقریباً 120 روپے روزانہ اس سے لے رہے ہیں، جو آپ کے مہینے میں جا کے تقریباً 3600 روپے بنتے ہیں. اس کا مطلب ہے ایک عام آدمی میرا خیال ہے کہ وہ 50,000 روپے سے بھی زیادہ شاید نہیں کما پاتا ہوگا، تو آپ اس سے انڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں 3600 روپے لے لیتے ہیں. تو اس کے اگر وہ 70-80 ہزار روپے ہے ماہانہ تو اس کے اوپر اس نے انکم ٹیکس بھی دینا ہے. انکم ٹیکس کے بعد 3600 روپے اس سے آپ، کیونکہ دیکھیں اصل جو ہماری جو اس وقت آبادی ہے وہ اس میں سب سے زیادہ لوور مڈل کلاس طبقہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پسرا ہے، نہ جو کسی سے مانگ سکتا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ دے رہا ہے، اور اس کے مہینے سے پہلے اس کے لوور مڈل تو ختم ہی ہو گیا نا، بلو پاورٹی لائن ہی آپ کا 44% چلا گیا. یہ تو پچھلے 2 سال نے تو مڈل کلاس کی کمر بالکل توڑ کے رکھ دی نا، لوور مڈل ختم ہو چکا. اور نہیں میں تو یہ کہتا ہوں لوور مڈل نہیں ہوا ہے، مڈل کلاس بھی جو ہے نا وہ آپ کی لوور مڈل کلاس کے اوپر آ گئی ہے. تو کیونکہ مڈل کلاس جو ہے نا وہ تو اب بچی ہی نہیں ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس. اب آ جاتے ہیں اوور لیپنگ. دیکھیں اوور لیپنگ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم جب ہمارے سیکٹر میں ہوتا ہی ہے کہ ہم اپنا جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، اس ٹیکس کے بعد جب ہم کسی کو بھی پراپرٹی جب اس کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہم سے ایڈوانس ٹیکسز مانگ رہے ہوتے ہیں. زیغم صاحب نے تو بات کی کہ اس آدمی کی کہ جو آپ انڈائریکٹ ٹیکس کے اس پہ ایڈوانس ٹیکس یا اس طرح سے لے لیتے ہیں، تو ہماری خود ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتی. یعنی کہ جب آپ ہم سے 236C 236K کے ٹیکسز لیتے ہیں جو کہ ہم عام آدمی سے چارج کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیز کے سب لیز پہ، جو کہ اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ ٹیکس بھی بعد میں جا کے نہ وہ آدمی تو بیچارہ وہ جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے ایڈجسٹ کرا ہی نہیں سکتا.
یا اور ہمارا ہم خود جب نہیں کرا پا رہے ہوتے اس کی ایڈجسٹمنٹ تو وہ عام آدمی کیسے کرائے گا؟ یہی اوور لیپنگ ہے. آپ ایک دفعہ انکم ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ انکم ٹیکس لے رہے ہیں. اور خاص طور پہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اپنی انڈسٹری کا کیوں ریلیف مانگنے کی بات کرتے ہیں. ہم ریلیف اس لیے بھی مانگ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ سے زیادہ جو ہے نا اس وقت ہم ریمیٹنس آ رہا ہے ہمارے پاس, اور اس ریمیٹنس کا جو بڑا حصہ ہے وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں آ رہا ہے. جو میں نہیں کہہ رہا, وہ حکومتی ذرائع یہ بات بتاتے ہیں کہ 52% جو ہے وہ ریمیٹنس میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں یہ پیسے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اچھا اب ہمیں ابھی ایکسپورٹ کہیں بڑھتی ہوئی نظر بھی نہیں آتی. ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ جو ہمارے اطراف کے ممالک ہیں ان کے اندر دیکھیں تو وہ کاسٹ میں ہم سے کم ہے. کاسٹ آف جو بزنس ہے اس میں ہماری بجلی ہماری مہنگی ہے, گیس ہماری مہنگی ہے, پانی ہمیں ملتا نہیں ہے انڈسٹری کو. تو جب ہمیں ایک کام اگر ہم اپنے ریمیٹنس سے ہی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے ہماری اکنامی کو, تو اس میں اگر ہم اس سیکٹر کو ریلیف دیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ظاہر ہے کہ ریمیٹنس بڑھے گا تو گورنمنٹ کو اکنامی کو سپورٹ ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی ان کو توجہ دینی چاہیے. اور دوسرا ایکسپینڈیچر کی طرف میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایکسپینڈیچر بھی کم کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے کچھ کام تو آپ ہمیشہ ٹیکس بڑھا کے ٹیکس زیادہ جمع کر کے نہیں کر سکتے. جتنا آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں اتنا زیادہ بوجھ آپ عوام کی طرف ڈال رہے ہوتے ہیں, عام آدمی کی طرف ڈال رہے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو حکومت کے کرنے کے کام ہے وہ حکومت بالکل بھی نہیں کر رہی. سر ایک سوال ہے میرا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ریمیٹنس ہیں اس میں 52% جو ہے سرمایہ کاری آپ کے سیکٹر میں ہو, آپ یہ کہنا جی 52% یہ کہہ رہا ہوں. ویری گڈ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب صدر لاہور چیمبر آف بھاری سرمایہ کاری ہو رہی ہے خالد عثمان صاحب. جی خالد عثمان صاحب نائب صدر ہیں چیمبر آف کامرس کے, ان سے بات کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سال نے کیا ان کے لیے مسائل کھڑے کیے یا گزشتہ سال کا بجٹ کوئی سہولت دے کر گیا تھا, اور آنے والے سال سے توقعات کیا ہیں. خالد صاحب 2025-26 کے بجٹ کے لیے کوئی تجاویز آپ کی جانب سے حکومت کو دی گئی ہیں؟ کس طرح کی مطالبات آپ کے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ سہولت مل پائے گی؟ اچھا, ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود نہیں ہے خالد عثمان صاحب. افتخار صاحب, یہاں بات ہو رہی تھی اخراجات کم کرنے کی. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اخراجات کم کر لیں. ہمارے ساتھ واپس ہیں خالد عثمان صاحب. خالد صاحب 25-26 کے لیے آپ کی جانب سے, کاروباری طبقے کی جانب سے, لاہور چیمبر آف کامرس کی جانب سے کوئی مطالبات کچھ سامنے رکھے گئے؟ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بار بار بات کی جا رہی ہے, پھر ٹیکس کو اکٹھا کرنے کے اوپر بھی بڑے کاروباری طبقے کے ساتھ ایک چلتا رہتا ہے کہ جی آپ مدد کریں, اور وہ اس طرح کی ہیلپ نہیں ہے. ڈیجیٹائز اکانومی کرنے کی گورنمنٹ بات کری, کیش لیس کیا جائے. آپ مطمئن ہیں جو اسٹیپس لینے جا رہے ہیں یا کوئی تجاویز دی ہیں آپ نے؟ جی دیکھیے, پہلے تو مظہار کرنا ہے اپنی بہت ہی سیریس ریزرویشن کا کہ کل جو اکنامک سروے آف پاکستان میں پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کی جو گروتھ 4.8% کی ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں اس کی کوئی ریفلیکشن گراؤنڈ کے اوپر نظر نہیں آتی. ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری انڈسٹری 4.8% پہ. مجھے لگتا ہے کہ اس نمبر کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات ہے کہ ظاہر ہے جس گروتھ کے ساتھ ہم اوورآل ہم نے جو گروتھ 2.67 کی ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے ریجن کے اندر جو ہمارے دائیں بائیں ہندوستان 6.5% سے گرو کر رہا ہے, سری لنکا جو ڈیفالٹ کر گیا تھا 5.5% سے گرو کر رہا ہے, اور ایون بنگلہ دیش بھی 3.5% سے گرو کر رہا ہے. اور رہی بات یہ کہ جو اس وقت ہماری انڈسٹری کی جو ہماری ہوپس تھیں, دیکھیں ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی گلیمر آف ہوپ ہے تو وہ پاکستان کی انڈسٹری ہے. ہم اگر بحرانوں سے نکلنا چاہتے ہیں, ہمارا سب سے بڑا بحران ڈالر کا بحران ہے. ابھی بھی اس مرتبہ بھی کچھ پیسے ہمیں ریمیٹنسز سے آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظام ہمارا چل گیا اور ایک اسٹیبلائزیشن ہمیں فیل آ رہی ہے. لیکن یہ خواب اسی وقت شرمندہ تعبیر ہوگا جب انڈسٹری اس ملک کے اندر چلے گی, وہ ڈالر کمائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے اس وقت کہ ہم انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. ہمارے بجلی کے ریٹس, ہماری کاسٹ آف, یعنی کچھ کمپنیز ایسی ہیں, میں کیس سٹڈی کے طور پہ آپ کو رکھ دوں, ایک کمپنی اس طرح کی ہے کہ جس نے اتنی ہی جو ہے وہ اپنا ایکسپورٹ کی ہے جتنی 2021-22 میں کی تھی, لیکن اس وقت ان کا جو پروفٹ تھا وہ انہوں نے 9 بلین کا ڈکلیئر کیا تھا, اور اب انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے 55 کروڑ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً
یعنی سیم سیل کے ساتھ ہی ہمارے جو پروفٹ مارجنز ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے وہ اتنے بری طرح سکویز ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپینشن کرنے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے اس وقت لیکوڈیٹی نہیں ہے. ہماری فائنانس منسٹر صاحب سے ڈفرنٹ پرپوزلز کے اوپر بات ہوئی ہے, خاص طور پہ انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کے. دیکھیں اگر ہم اپنے دائیں بائیں بھی نظر ڈالیں کہ جن ملکوں نے انڈسٹری کو ترقی دی ہے وہ انہوں نے انسینٹیوائز کیا انڈسٹری کو. خالد صاحب کیا انسینٹیوز درکار ہیں؟ لاہور چیمبر آف کامرس نے کیا انسینٹیوز کے لیے کیا مطالبات کیے ہیں, کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیں سب انسینٹیو بھی نہیں چاہیے, میں کہتا ہوں اس کا لفظ اور کر لیتے ہیں, ہمیں کم از کم مقابلے کی انوائرمنٹ تو دیا جائے نا. ہمیں اس ریجن کے اندر جو ٹیکس کے ریٹس ہیں اور اسی طرح جو بجلی کے ریٹس ہیں اور باقی یوٹیلیٹیز کے جو ریٹ ہیں کم از کم اس کے برابر تو کریں. کم از کم آپ ہمارے ہاتھ باندھ کر جب آپ ہمیں کہیں گے کہ دنیا کے اندر اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. آپ سرمایہ کاری کریں اس میں اسٹاک ایکسچینج میں تو یہ سارا کا سارا خسارہ پورا ہو جائے گا آپ کا. جی کاروباری طبقہ تو مانگ رہا ہے انسینٹیو, جس کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے سرکاری ملازمین نے بھی نظر رکھی ہوتی ہے, ان سے ٹیکس تو بہت وصول کیا گیا. اب تک کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہوں میں ان کے لیے 3 طرح کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں, جس میں تنخواہیں 6, 10 یا 15% تک بڑھانے کی تجویز ہے. وفاقی کابینہ کسی ایک تجویز کی حتمی منظوری دے گی, مگر مالی مشکلات کے باعث وزارت خزانہ جو ہے وہ کم سے کم ریلیف کی تجویز پر غور کر رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کابینہ بڑھ پاتی ہے آگے کسی اور طرح کی تجویز کے ساتھ, یا وزارت خزانہ کم سے کم ہمیں یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے 6% سے 15% کے درمیان ہے, وہ 6% کو ہی وزارت خزانہ ہولڈ کرتی ہے, یا پھر کہیں نہ کہیں کابینہ, کیونکہ 8% کا بھی سنائی دے رہی تھی کہ 8% تک ہو سکتا ہے, 10% سیلریڈ کلاس کے لیے یہ ہے وہ اضافہ یا وہ سلیبز ہیں جن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ وہ 6 سے 15% کے بیچ اس کو بڑھایا جائے. افتخار صاحب, آپ کے خیال میں جو سیلریڈ کلاس کو گزشتہ 1 سال میں جس طریقے سے ان سے ٹیکس وصولی کی گئی ہے, کیا وزارت خزانہ, جیسے ابھی ہمارے سامنے گزشتہ روز کی خبریں بھی رہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے لیے ایک جھٹکے میں 500% کا اضافہ کیا گیا ہے, اوپر اخراجات کی کمی کی بات ہو رہی تھی, گورنمنٹ گزشتہ اور یہ شہباز حکومت ہی موجود ہے, رائٹ سائزنگ کی بات کرتی رہی, وزارتوں میں رائٹ سائزنگ نہیں ہو سکی, پینشن ریفارمز پر کام ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا, پرائیویٹائزیشن کے اوپر جانا تھا وہ نہیں ہو سکا ہے. کچھ سیلریڈ کلاس کو کچھ خاص دے پائیں گے یا وہاں وزارت خزانہ کی چلے گی؟ سیلریڈ کلاس کو کیا دیں گے جو آپ مجھے بتا رہے ہو, یہ تو مونگ پھلی کہتے ہیں اس کو, اور ٹیکسز ہیں ویسے ساتھ لگ بھی جانے اتنا تو ٹیکس خود اپنے لیے وہ جو لے رہے ہیں فائدے اس کو بیسک بنا لیں بنیاد کہ ایک اسپیکر کے اخراجات 1 سال میں کتنے بڑھتے ہیں اور اس کو کتنا پیسہ زیادہ دیا جاتا ہے. تو ایک اسپیکر کے مقابلے میں ایک شخص کو رکھ لیں اور وہ اسی کے محلے میں رہتا ہو تو اس کی کتنی اخراجات بڑھیں گے, تو اس کی آمدن کیا ہے, اس کو بنا لیں ایک بیسک فنڈامنٹل سٹیٹس کہ بھئی یہ ہوگی بنیاد تنخواہیں بڑھانے کی. میں مان لوں گا. یار کیا ہے یہ, کیوں ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ہمیشہ. یعنی یہ جو سارا کا سارا یہ جو ڈاکومنٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں, یہ ڈاکومنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ڈاکومنٹ مکمل ناکامی کا ایک ثبوت ہے. کسی سیکٹر میں بھی ایسی چیز نہیں جس سے حوصلہ ہو. 3 سیکٹرز کی ہم 3 سیکٹرز کے نمائندوں نے بات کی, اور تینوں سیکٹرز جو ہیں وہ سرمایہ کاری کو کی جو محدود رکھنا چاہتے ہیں ایک خاص طریقے سے, اس سے جاب اپرچونٹیز کتنی پیدا ہوں گی. ابھی آپ نے مجھے بتایا کروڑوں انسان خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں, ان کے لیے کیا کیا جائے گا جب آپ کے پیداوار جو بچے پیدا کرنے کی پیداوار جو ہے وہ آپ کی اتنی زیادہ ہو جائے, تو مجھے بتائیں کہ آپ ہاؤ کین یو کمپیٹ. مگر گزشتہ روز اگر آپ نے بھی سنا تو وزیر خزانہ نے تو جاب پہ بھی کہہ دیا کہ نوکریاں دینا حکومت کا کام نہیں ہے. وہ پچھلی حکومت تو کہہ رہی تھی 1 کروڑ دیں گے, یہ تو کہتے ہیں کام ہی نہیں, ہم صرف ایکو سسٹم دیں گے. یہاں تمام سیکٹر شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں. کیا گورنمنٹ وہ ایکو سسٹم بھی دے پا رہی ہے کہ جاب پروڈکشن ہوگی؟ افتخار صاحب میرا نہیں خیال کچھ بھی ہوگا. یہ تو بس ایسے ہی ہے کہ بجٹ پیش کریں اور گھر جائیں. جب تک آپ بنیادی سیکٹرز کو جو ہیں, زراعت کا سیکٹر ہے, مینوفیکچرنگ کا سیکٹر ہے, آئی ٹی کا سیکٹر ہے, سروسز کا سیکٹر ہے, جب تک آپ سنجیدگی سے اس پہ عمل نہیں کریں گے اور دکانداروں سے ٹیکس نہیں لیں گے, ہم آگے نہیں جا سکتے. تمام کوششیں کر کے دیکھ لیں, ہر قسم کا یہاں پہ وزیر خزانہ آیا, باہر کے وزیر خزانہ بھی آئے, بہت پڑھے لکھے وزیر خزانہ بھی آئے, اتنی موٹی کتابیں چھاپنے والے وزیر خزانہ بھی آئے, لیکن میرے عوام کی غربت
कम होने की बजाय अभी मुझे ये बता रही थी मेरी एंकर कि ख़त गुर्बत से हम और नीचे चले गए, आबादी ख़त गुर्बत से और नीचे जा रही है। अगर आबादी ख़त गुर्बत से नीचे जा रही है तो फिर पॉलिसीज़ किसकी कामयाब हो रही हैं? कि दैट इज़ ए फंडामेंटल क्वेश्चन, समवन मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। एक ब्रेक लेनी है। टैक्स रिफॉर्म्स पे बात बहुत हो रही है, कहा जा रहा है कि हमने बहुत इस्लाहात कर ली हैं, लोग देने को भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इकट्ठा नहीं कर पा रही, और अगर इकट्ठा कर रही है तो वो उस अशराफिया पर खर्च हो रहा है जो खुद अपने लिए बैठ के बजट बना रही है। ब्रेक के बाद क्या वाकई इस्तेहकाम है काम आदमी के लिए?